أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق انشاءاللہ تعالی آج ہم جو آیت کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ آیہ نمبر 186 ہے سورۃ البقرہ کی. تو اس سے پہلے جو آیت آئی تھی وہ قرآن کے متعلق تھی، رمضان کے متعلق تھی، اور یہ آیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے ایک اللہ تعالیٰ کے قرب سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب، یہ آیت. اور چلیں انشاءاللہ تعالیٰ میں سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ آج کا ڈسکشن جو ہے وہ ہم اسی آیت کے اوپر فوکس کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. تو اس کی یہ آیت جو ہے اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کو کیا تھا کور، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر سے اس کے میننگ پہ چلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں. اور اذا جب سألک سأل جو ہے کیا ہے کہ پوچھنے کے لیے، سوال کے لیے ورڈ ہوتا ہے نا سأل عربی میں، اور کاف جو ہے وہ ادھر اٹیچ پروناؤن ہے کہ آپ سے پوچھیں. عبادی کون پوچھے؟ میرے بندے. عباد عبد کی جمع ہو گئی، اور جو یا ہے اس میں کہ میرے بندے، ٹھیک ہے. عنی میری متعلق، میری بابت، عن is about، اور جو یا ہے ان میں اگین میرے بارے میں پوچھے. فَإِنِّي سو آپ پس، اور جو ہے فَإِنِّي انی کا کیا مطلب ہوا کہ ان جو ہے وہ توکید کے لیے آئے ہیں انا، اور پھر یا جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ میں، کہ انڈیڈ آئے بے شک میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الدائی، اجیب میں قبول کرتا ہوں، میں رسپونڈ کرتا ہوں. دعوت الدائی، دعویٰ کسے کہتے ہیں؟ دعا کو. دائی کا کیا مطلب ہے کہ جو دعا کرنے والا، اس کی دعا کو میں جو ہوں قبول کرتا ہوں، اس کو میں رسپونڈ کرتا ہوں. اذا دعانی، اذا کیا ہے یہاں پر کہ جب، دعانی کا کیا مطلب ہے کہ جب وہ مجھ سے دعا کریں. دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا کرنا. نون نی کے نیچے جو زیر ہے وہ یا کو بتا رہی ہے کہ مجھ سے دعا کریں. جب وہ مجھے پکارتے ہیں،
پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ وہ مجھے رسپونڈ کریں. جو ہے سو، اور یستجیبو کا مطلب کیا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ مجھے رسپونڈ کریں. ایک تو تھا نا اجیبو دعوت الدائی، کہ میں تو ڈیفینیٹلی جو ہوں آنسر کرتا ہوں. اور فل یستجیبو جو اس میں جو سین جو ایڈیشنل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوشش تو کریں، وہ رسپونڈ تو کریں. فل یستجیبو لی، کہ وہ مجھے رسپونڈ کریں. لی کہ میرا، یعنی اس کو انہوں نے کہا کہ میرا حکم مانے، اس کو کیا، لیکن اس کا میننگ ہوتا ہے کہ مجھے رسپونڈ کریں. لی کا کیا مطلب ہے کہ لام جو ہے وہاں پہ حرف جر ہے، یا جو ہے وہ اگین اٹیچ پروناؤن ہے، کہ میرے لیے جو ہے وہ رسپونڈ کریں، مجھے آنسر کریں. اور وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں. واو جو ہے وہ اینڈ ہو گیا. اور یؤمنو کا کیا مطلب ہے کہ ایمان سے ہو گیا. بی جو ہے کہ میرے اوپر ایمان لے کر آئیں. با جو ہے حرف جر ہے. یا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے وہاں پر. لعلہم، تاکہ وہ، ہم جو ہے وہ بھی اٹیچ پروناؤن ہے، تاکہ وہ، سو دیٹ دے میں یرشدون. یرشدون کا مطلب کہ وہ ہدایت پا سکیں. رشد کب کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پا سکیں. تو آج جو ہے یہ آیت ہے جو ہم نے کرنی ہے. تو اس کا جو ٹرانسلیشن، جو اس کی جو ترجمہ ہے رفلی، وہ یہ ہے. سب سے پہلے اگر آپ اس کی جو ایک پروگریشن ہے اس دعا کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں. یعنی پوچھنے والے کی کنسرن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو کون پوچھے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، وہ پوچھے گا کہ اپنے رب کے بارے میں. اپنے رب کے لیے کون بے چین ہوگا؟ کہ جو ایمان رکھنے والا ہوگا، کہ وہ اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہے گا. تو میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق پوچھیں، تو قل نہیں ہے یہاں پر. اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ سیکشن جو ہم قرآن کا کور کر رہے ہیں، اس کو میں کتب علیکم کہتی ہوں. اب ان کے تم پر چیزیں جو ہیں وہ فرض کی گئیں. کتب علیکم، رائٹ. کتبہ کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ہے فرض کی گئی. اب دو طرح کی آیتیں ہیں جو آپس میں، جن کا تانا بانا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس سیکشن میں، جہاں پہ یہ رولز اور ریگولیشن آئیں. ایک تو ہے کتبہ علیکم، ایک ہے یسألونک، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اب اس کے بعد کافی سارے آیتوں کے ایسے چنکس آئیں گے کہ جو شروع ہوتی ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ آپ سے یہ خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. یسألونک عن المحیض، یسألونک، یہ جو ہے آئے گا. اور ہر اس کے بعد کہ جب یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو جو ورڈ آتا ہے وہ قل آتا ہے، جو بیچ میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں، آپ میڈیٹر ہیں، آپ جو ہیں بیچ میں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کی بریفنگ ہوتی ہے، تو ایک پرسن کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے وائٹ ہاؤس کو کہ کیا کیا ہے. اور لوگ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں سوال کرتے ہیں، اور وہ بیچ میں کھڑے ہو کے جو ہے کہتا ہے کہ مجھے یہ دی گئی ہے انفارمیشن کہ میں آپ کو یہ بتاؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پوری کی پوری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ڈائریکٹر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میسنجر ہیں. اور قل کا ورڈ آتا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر قریب ہے اپنے بندے سے کہ وہ قل کا ورڈ جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے. تو کہا گیا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنے نام ہیں، کتنے نام ہیں. الرحمن، الرحیم، عظیم، الجلیل، حکیم، کتنے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. اور جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ادھر سلیکٹ کیا جو ہمیں بتانے کے لیے کہ جب میرے بندے پوچھیں تو وہ کیا کہا گیا کہ میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس نام کے کہ قریب کا مطلب یہ کہ تمام کے تمام نام، الرحمن، الرحیم، الرؤوف، الکریم، العزیز، العفو،
جو بھی نام ہیں وہ تمام کے نام جو ہیں، تمام کے تمام ایٹریبیوٹ جو ہیں ہم سے قریب ہو گئے. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہی قریب ہے تو الرحمن بھی آپ کے قریب ہے، الرحیم جو ہے وہ بھی آپ کے قریب ہے، الرؤوف جب آپ پکارتے ہیں تو وہ قریب ہے. جو جس نام سے آپ اللہ کو پکاریں گے آپ اللہ تعالیٰ کو قریب پائیں گے. یہ بات ہے. تو چاہے وہ نام جلالی ہو، چاہے وہ نام جمالی ہو، جو جو نام ہوتا ہے جو فوکس میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قریب ہے. تو تمام کے تمام نام جو ہیں وہ قریب ہو جاتے ہیں. تو میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب پکارنے والا مجھ سے پکارتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو آیت جو شروع ہوئی تھی وہ شروع ہوئی تھی کہ عباد سے، کہ میرے اب عباد پوچھے، میرے بندے پوچھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا میں جو ہوں، جب جو مجھے پکارنے والا پکارتا ہے. جو ادائی کا ورڈ آیا وہ ناؤن ہے، کہ جو مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں رسپونڈ کرتا ہوں. عباد کا ورڈ یہ نہیں آیا، یعنی جو ہے پکارنے والا جو ہے وہ جو عبد ہے پکارنے والا وہ اس طرح سے پکار رہا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے، اس کا جو تشخص ہے، اس کی جو آئیڈینٹی ہے وہ دعا کے ساتھ ہی منسوب کر دی گئی. کہ وہ اب وہ بندہ جو ہے وہ سراپا دعا ہے، وہ خود کشکول بن گیا ہے، کہ اس کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ادائی، کہ وہ پکارنے والا ہے. تو جو مجھے پکارنے والا ہوتا ہے میں اس کو جو ہوں اس کی بات کو جو ہے رسپونڈ کرتا ہوں کہ میں اس قدر قریب ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھے رسپونڈ کریں اور مجھ پر ایمان لے کر آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ تاکہ وہ جو ہے سیدھا رستہ پا سکیں، وہ رشد پا سکیں. رشد جو ہے ہدایت کے مقابلے میں کیا ہے کہ زیادہ بالکل ڈائریکشن، صحیح ڈائریکشن جو ہے انسان جو ہے وہ پا سکے. تو ہدایت مور جنرل ہے، رشد زیادہ اسپیسیفکلی کہا گیا کہ وہ صحیح رستہ پا سکے. وہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی یہ آیت ہے. تو یہ آیت جو ہے ہم آج ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ تھا جو میں سب سے پہلے ڈسکس کرنا چاہتی تھی. ہوا کیا کہ یہ ہمارے میں پرسنل آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لاسٹ ویک جو تھے ہماری بھی فیملی میں، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، بہت سے لوگ ہیں جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہیں متاثر ہیں. تو ہماری فیملی میں بھی پاکستان میں اور یہاں پر بھی لوگوں کو ہوا، کووڈ-19 فیملی میں لوگوں کو ہوا. لیکن لاسٹ ویک جو ہے وہ میرے دادا ہوتے ہیں رشتے میں، ان کا کووڈ-19 کی وجہ سے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا کراچی میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو فرسٹ ڈیتھ جسے کہتے ہیں ہماری فیملی میں کووڈ-19 کی وجہ سے ہوئی لاسٹ ویک. اور تو جب اس کی نیوز آئی تو میں جو تھی، میں نے اپنے ہسبینڈ سے میں بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بہت اچھی انہوں نے زندگی گزاری اور سب تھا، لیکن میں نے کہا کہ کووڈ-19 کی آپ کو پتہ ہے کہ جیسی سچویشن ہوتی ہے تو وہ وارڈ میں اور جس طرح سے انٹینسیو کیئر میں ICU میں تھے اور پھر تو ان کے ساتھ کوئی بھی الاؤڈ نہیں تھا. تو میں نے کہا ارے آخری وقت میں ان کے ساتھ جو ہے کوئی تھا نہیں، ان کے بچے وغیرہ جو تھے کوئی نہیں تھا اور وہ ان کا ادھر انتقال ہو گیا. تو یہ خیر یہ میں بات کر رہی تھی. تو یہ بات کرتے ہوئے پھر اس کے بعد باہر موسم تھا ایسا، میں نے کہا میں جاتی ہوں باہر تھوڑا فریش ایئر میں جا کر بیٹھتی ہوں اور جا کے آئی ریسائٹ قرآن. میں باہر چلی گئی، جا کے میں بیٹھ کے قرآن پڑھنے لگی. پھر میں سورۃ الواقعہ جیسے جو ہے مجھے ذہن میں آیا کہ میں سورۃ الواقعہ جو ہے اس کی ریسیٹیشن کرتی ہوں. تو میں سورۃ الواقعہ پڑھنے لگی جا کر، اور جب سورۃ الواقعہ کے اینڈ میں جب میں پہنچی اور تو مجھے لگا کہ مجھے میری بات کا جو ہے جواب مل گیا جو میں ابھی اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہی تھی. کیونکہ اس میں جو ہے آیت نمبر 83 جو آتی ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، کہ جب وہ وقت آتا ہے کہ جب روح جو ہوتی ہے حلقوم تک، اپنے تھروٹ تک، انسان کی جو حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم ادھر ادھر موجود بھی ہوتے ہو تو تم جانے والے کو صرف دیکھ رہے ہوتے ہو.
انسان جو ہوتا ہے صرف اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم اس جانے والے سے کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت سے, لیکن تم دیکھ نہیں پاتے, لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. اور آپ یہاں پہ دیکھیے جو دو ورڈ یوز کیے گئے, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, کہ جب تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے تو نظر کا ورڈ یوز کیا گیا, کہ جو تم ظاہری نظر ہوتی ہے, انسان کی جو ایک ظاہری نظر ہوتی ہے اس سے تم دیکھ رہے ہوتے ہو, لیکن ہم جو ہوتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, لیکن ہم جو ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ قریب ہوتے ہیں, لیکن تمہیں میں وہ بصیرت نہیں ہے کہ تم دیکھ سکو. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. تو یہ جب میں آیت پہ پہنچی تو مجھے جیسے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے میری بات کا جواب مل گیا, کہ جیسے میں ابھی بول رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تھا نہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم قریب ہوتے ہیں, ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں. اور تمہارے دیکھنے سے اور تمہارے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے, اس وقت انسان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کتنی بڑی بھی میڈیکل ٹیم اور کتنے بھی آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ ہوں, جس ذات کی آپ کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب انسان کا یہ ٹرانزیشن ہو رہا ہوتا ہے, وہ الرحمن اور رحیم کی ذات ہوتی ہے, کہ انسان یہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس مومنٹ میں ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت سے, لیکن تم اس چیز کو جو ہو دیکھ نہیں سکتے. تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے جو میں بات کر رہی تھی مجھے اس کا جواب مل گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ القاف میں بھی کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم نے بے شک انسان کو جو ہے انسان کی تخلیق کی, اور ہم جانتے ہیں کہ تمام اس کی جو سوچ اور تمام وسوسے اور اس کے اندر جو اس کے جو انر سیلف, جو اس کے جو نفس کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور ہم اس سے کہیں اس کی جو حبل الورید ہے, جو جگلر وین ہے, اس سے بھی زیادہ جو ہے ہم قریب ہیں, اس کی شہرت سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ اس قدر قریب ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اندازہ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کہا, ایک حدیث آتی ہے کہ we were in the company of Allah's messenger during a battle, کہ ہم جو تھے جو ابو موسیٰ الاشعری نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک بیٹل میں, اور جب بھی ہم جاتے تھے تو ہم بڑے زور سے جو تھے کیا کہتے تھے, اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ او پیپل بی مرسیفل ٹو یور سیلف, کہ اپنے اوپر آپ جو ہے انسان سے کہا کہ تمام صحابی جو صحابی تھے ان سے کہا کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں, کہ آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ کوئی اتنا دور نہیں ہے, نہ وہ جو ہے اس کو جو ہے مطلب کہ کوئی سماعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سن نہ سکے, نہ وہ غائب ہے, نہ کوئی سماعت کا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ سن سکے, لیکن وہ قریب ہے, وہ سننے والا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, اور وہ تم سے جو ہے is closer to you than the neck of this animal, like you know کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا تمام جو ان کے اصحاب تھے کہ زور سے پکارنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت قریب ہے. اور یہی چیز جو ہے سورۃ الاسراء میں بھی آتی ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کو پکارنا ہے تو تم اللہ کو پکارو یا الرحمن کو پکارو, ایما تدعو, جس کو بھی تم پکارو گے, فلہ الاسماء الحسنى, تمام نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى اس کو بلونگ کرتے ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها, اور اپنی آواز جو ہے وہ اتنی زیادہ لاؤڈ نہیں کرنے کی ضرورت ہے نماز میں, نہ وہ تخافت بها, نہ بالکل جو ہے کم آواز میں وہ بات کرنے کی ضرورت ہے. وابتغی بین ذالک, مطلب ماڈریٹ رہو اپنی اپروچ کے اندر, اور ذالک وابتغی بین ذالک سبیلا, اور بیچ کی اپروچ جو ہے وہ کرو, کہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ القریب ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنتا ہے, وہ تو نہ کہیں بھی بات بھی جو ہے سن لیتا ہے, کہ انسان کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں, جو انسان کے اندر جو دل کے اندر جو آہ بھی اٹھتی ہے, جو لبوں تک پہنچے بھی نہیں, وہ بھی اس رب کو جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ القریب ہے. تو تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں جو تھی یہ جب اس آیت پر میں جب پہنچی سورۃ الواقعہ کی تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل. میں اپنی جسے کہتے ہیں نادانی میں ایک بات کر رہی تھی، اور مجھے اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہے جس کو حاصل ہو. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہوتا ہے ہی از دا ون ہو از اے کیئر ٹیکر. کوئی انسان، کوئی میڈیکل ٹیم، کوئی انسان جو ہے وہ آپ کو اس وقت کوئی کسی قسم کا آپ کے لیے بھلا نہیں کر سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی جو تھی انسان کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بات تھی. پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت جو آئی اس کی کہ سورۃ الواقعہ میں ہی، تو آپ کو معلوم ہے سورۃ الواقعہ جو ہے وہ ایک بڑی اسٹرینج سورہ ہے اپنے طور پہ، کہ اس کی اپنا ایک اس کا ایک کیریکٹر ہے، اور اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک جو ہیں وہ سب سے آگے والے ہیں جو کہ مقربون ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور پھر اس کے بعد اصحاب المیمنہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں پسندیدہ بندے ہیں، لیکن یہ سیکنڈ ڈگری. اور پھر اس کے بعد اصحاب المشأمہ ہیں کہ جو لیفٹ سائڈ والے لوگ ہیں جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت جو سورت جس طریقے سے یہ ختم ہوتی ہے تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی جب روحیں لوٹائی جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف تو کون سی کیٹیگری میں انسان جو ہے وہ اینڈ اپ ہوتا ہے، وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ انسان کی منزل فائنلی کس طرف لے کر اس کو جا رہی ہے. تو فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ کہ جو مقربین میں سے ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے قرب جس نے حاصل کر لیا ہوگا، تو فرح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کے لیے روح ہے، اس کے لیے آرام ہے، اس کے لیے آسانی ہے، اور ریحان ہے، اور فریگرنس ہے، اور بیوٹی ہے، اور وہ جنت نعیم، اور خوبصورت اس کے لیے جو ہے جنت ہے، جو نعمتوں والی جنت ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اصحاب المیمنہ کا آتا ہے کہ ان کے اوپر سلام ہے. پھر اصحاب المشأمہ کا آتا ہے کہ وہ جہنم کی طرف جو جاتے ہیں والعیاذ باللہ. تو یہ تینوں جو ہیں یہ چیزیں یہ بتائی گئیں. تو وہ ایک بات جو تھی وہ سوچنے پر انسان کو جو ہے مجبور کرتی ہے، جس طرف آپ کی سوچ کا دھارا جاتا ہے ان آیتوں کی وجہ سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو القریب ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو القریب ہیں، ہر ذی روح کے اللہ تعالیٰ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے جو اس کے سوچ ہے، اس کے وسوسے ہیں، اس کی اپنی، ہم اپنے سے اتنے قریب نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح نہیں جانتے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اس وقت دل کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ کی کڈنیز کس طرح سے فنکشن کر رہی ہیں، آپ کے برین سیلز کس طرح سے کر رہے ہیں. ہم تو اپنے آپ سے غافل ہیں، ہم تو اپنے آپ سے بڑے لیولز پر غافل ہیں. اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو وہ تو لطیف الخبیر ہے، وہ تو باریک حد تک ہر چیز کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ سے اتنے قریب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ذات سے کہیں زیادہ قریب ہے، اور اس کا کنٹرول ہے، اس کا علم ہے ہر طریقے سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک ایک نام کو اگر آپ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہیں زیادہ قریب ہے. That is true. اور جب پکارنے والا پکارتا ہے وہ عالم الغیب اور عالم الشہادہ کے بیچ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایشورنس ہے کہ میں سنتا ہوں، میں تمہاری بات کو جو ہے رسپونڈ کرتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کا مقرب کون ہے؟ وہ تو قریب ہے، لیکن ہم دور ہیں کیا؟ ہم دور ہیں کیا اللہ تعالیٰ سے؟ ہم مقرب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کیسے بن سکتے ہیں؟ تو اس کا جو ایک تو فارمولا جو ہے اس آیت کے اندر ہی دیا گیا کہ اللہ کا مقرب انسان کس طرح سے بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو جو ہوں رسپونڈ کرتا ہوں دعا کو، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، لیکن انہیں چاہیے کہ وہ مجھے رسپونڈ کرے اور وہ مجھ پر ایمان کر آئیں تاکہ لعلہم یرشدون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ رسپونڈ کریں. تو ہم رسپونڈ کریں اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ کے ہم مقرب بن سکیں. The challenge is this کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قریب ہے ہی ہے، لیکن ہم کیا اللہ کے مقرب ہیں کہ نہیں ہے، یا ہم اللہ سے دور ہیں.
یا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے قرب کا میننگ کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے چیز جو ہے سمپل جو اس کا آنسر ہے وہ تو اس آیت کے اندر ہی موجود ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا. اب آپ یہ سوچیں گے آپ رسپونڈ کرنے کا، سمپل اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ کس کو کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں. انسان جو ہوتا ہے کس طریقے سے جو ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے. اگر آپ کے گھر پر کوئی آتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کوئی آ رہا ہے تو آپ اٹھ کے اپنا جو ہے گھر ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، خود تیار ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں. جو اس کا سٹیٹس ہوگا انسان اس حساب سے ملتا ہے آپ سے وہ کلوز ہے کہ نہیں ہے. بچے انٹر ہوتے ہیں کمرے میں تو کس طرح سے انسان رسپونڈ کرتا ہے. کوئی بزرگ کمرے میں آتا ہے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ رسپونڈ کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا پرسن. جو ہوتا ہے انسان کی رسپانس ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کی رسپانس وہ ہو کہ اس کو اس چیز کا احساس ہے کہ میرا رب مجھ سے قریب ہے، وہ چیز میگنیفائی ہو کے اس کے سامنے آ سکے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. جو لاسٹ آیت میں تھا تم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہو. جب انسان اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے تو اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بڑی چیز کے سامنے جاتے جائیں گے تو خود انسان چھوٹا ہوتا جاتا ہے. انسان خود چھوٹا ہوتا جاتا ہے. انسان کا ایگو جو ہے وہ اتنا ہی سکڑتا چلا جاتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اتنا ہی جھکتا چلا جاتا ہے جتنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. جو اللہ کا جو سٹیچر ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا انسان کا. لیکن جسے کہتے ہیں کہ انسان کی یہ حیرت اور ایک اس میں ہے کہ انسان کی ذات چلی جاتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ کا جلال، اللہ کا وقار، اللہ کا مقام کہ جو ہے تو انسان کو اپنے مقام کا احساس ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کا تو اندازہ نہیں کر سکتا لیکن انسان کو اپنی حقیقت انسان کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اپنے نہ ہونے کا احساس کہ میں کیا ہوں، میں کیا ہوں. اللہ تعالیٰ کیونکہ ایک انسان کا جو ایگو ہوتا ہے وہ اس کو بڑا بلڈ اپ کر کے انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک فرعون ہوتا ہے اور ایک اس کے جو اس کا نفس ہوتا ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ ہمیشہ ایلیویٹ کر کے رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر جو ہوتا ہے وہ تمام کی تمام انسان جسے کہتے ہیں نا اپنے یہ خول اور اپنے یہ جو ہم لوگوں نے اپنے اوپر جو یہ تمام ٹائٹلز اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان سے اترتی چلی جاتی ہیں اور انسان اپنی ایک را ریالٹی جو ہوتی ہے اس کو جا کر جو ہے فیس کرنا ہوتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریب. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کی طرف جانے کا جو سفر ہے وہ کیا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جانے کے لیے جو ہے آپ کو جو سورہ ہود میں اگر آپ جائیں تو ادھر آپ جائیں گے تو آپ آیت پڑھیں گے کہ ان ربی قریب مجیب، رائٹ، ان ربی قریب مجیب. وہاں پر جو ہے وہ آیت آئے گی. اور وہ کس نے کہی تھی یہ آیت؟ تو صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ جب ہم نے سمود کی طرف جو ہے صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو انہوں نے کہا کہ میرے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض، اس نے تم کو جو ہے زمین سے بنایا ہے. یعنی تمہاری اپنی ریالٹی کا احساس کرو کہ تم اس زمین سے نکلے ہو اور اس زمین کی طرف ہی تم جو ہے واپس جا رہے ہو. اور وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور وہی ہے کہ جس نے تم کو اسٹیبلش کیا ہے اس زمین پر. فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اب یہ اللہ کی طرف جانے کا رستہ جو ہے صالح علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ فَاسْتَغْفِرُوهُ، کہ تم اللہ سے استغفار کرو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تم رخ کرو، اپنے آپ کو you turn towards him in repentance.
ان ربی قریب مجیب، میرا رب جو ہے وہ بڑا قریب ہے اور وہ رسپانسو ٹو پریئرز، وہ جو ہے وہ دعا سننے والا ہے۔ پھر آپ سورہ علق میں جائیں گے تو ایک اور اگزامپل ہے جو اینڈ میں آتی ہے آیت کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ اس شخص کی جو ہے اطاعت نہ کرو جو خود ایگو مینیاک ہے، جو اپنے ایگو کو فالو کر رہا ہے، بلکہ سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ، وقترب، اور جب تم سجدے میں جاؤ گے تو مجھ سے کلوز ہو جاؤ گے، مجھ سے میرا قرب تم حاصل کر سکو گے، میرے قریب تم آ جاؤ گے۔ تو ہمیں کیا اب تک کیا فارمولا اب تک ملا جو ہم نے کیا؟ ایک تو ہم نے آج جو آیت پڑھی کہ اللہ کو رسپونڈ کرو تم، نمبر 2 جو ہم کو صالح علیہ السلام نے بتایا کہ استغفار کرو تم، اور توبہ کا رستہ اختیار کرو تم، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ کس طریقے سے تم رسپونڈ کرو گے، اور تم سجدے میں چلے جاؤ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا بندہ سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جو مجھ سے قریب ہوتا ہے، یعنی جب انسان جو ہوتا ہے انتہائی عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان ایک فنا کی طرف جاتا ہے کہ وہ خود جو ہے اس کی ذات جو ہوتی ہے وہ سجدے کے اندر جو ہوتی ہے ایک میلٹ ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، جب وہ استغفار کرتا ہے۔ استغفار از فار ایوری ون، استغفار گناہوں کے لیے بھی ہے، استغفار اس چیز کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے، استغفار ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف، کیونکہ اللہ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ مومنٹ فریکشن آف اے سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں جو ہم پر مسلسل جو ہیں وہ نازل ہو رہے ہیں، ہم کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکے۔ تو استغفار ہر لیول پر، گنہگار سے ہو یا زاہد ہو یا عابد ہو، یا استغفار کا رستہ جو ہے وہ بہت بڑا حقیقت کا اعتراف کرنے کا رستہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق کبھی ادا نہیں کر سکے۔ تو یہ پتہ چلا کہ یہ ہیوملٹی کا رستہ جو ہے، یہ جھکنے کا رستہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ ہے۔ مقرب بننے کا جو رستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تو القریب ہے ہی، وہ تو قریب ہے ہی، لیکن مقرب کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے قرب جس کو حاصل ہوتا ہے، جس کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جو اللہ نزدیک جانے کی کوشش کرے گا، وہ رستہ ایسا ہے کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ والا رستہ نہیں ہے کہ ہم بڑے وہ فخر ہو جائے ہمیں کہ ہم نے تو اتنی عبادتیں کی اور ہم نے تو یہ پڑھا تھا اور ہم نے تو یہ ختم بھی کر لیا اور ہم نے یہ اتنے حج کر لیے اور اتنے عمرے کر لیے اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ جو ہے اپنا سینہ ٹھوکنے کا رستہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ الٹا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کرنے کا رستہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جانتا جتنا اللہ سے اس کا قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ کا جلال انسان کے اندر وہ خشیت پیدا کرتا ہے، وہ خشوع پیدا کرتا ہے کہ انسان جھکتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے، نہ صرف جھکتا چلا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر یہ بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ تو قریب ہے لیکن میں پتہ نہیں کتنا دور ہوں، میرے گناہوں نے مجھے کتنا دور پھینک دیا ہے، میرے گناہوں نے مجھے کتنا دور پھینک دیا ہے، کس طریقے سے یہ جو ہے میں یہ منزلیں کس طرح سے طے ہوں گی، یہ کس طرح سے میرا رستہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بنے گا۔ تو یہ حج کی جو پریکٹس ہے، جو ہم حج پہ جاتے ہیں اور عمروں پہ جو جاتے ہیں، اور جب انسانوں کا ایک پورا جمع غفیر ہوتا ہے اور ہماری حیثیت جو ہوتی ہے وہ ایک پتنگے کی طرح ہوتی ہے کہ اتنے بڑے جمع غفیر میں اس وقت تمام انسان کے تو ساری دنیا کی جو فیدرز ہوتے ہیں آپ کے وہ سب جھڑ چکے ہوتے ہیں، اور انسان جب کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں ایکسیپٹ کیا، تو میری کیا حیثیت ہے، کیا ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر آیا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ تو انسان کا جو فقر کا احساس جو ہوتا ہے وہ انسان کی جو ریالٹی ہے کہ تمام چیزیں، ساری زندگی انسان جو ہے اپنے آپ کو اوپر میناروں پہ چڑھاتا رہے، ہم یہ ہیں اور وہ ہیں اور یو وانٹ ٹو بی سم بڈی، لیکن جب اللہ کے پاس جانے کا سفر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بی نو بڈی، بی نو بڈی، تمام اپنے آپ کو چھوڑ سکتے ہو تو میرے پاس آؤ۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو جانے کا جو ریالٹی جو ہے، جو یہ جو رستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرب
جس قدر انسان اللہ کا مقرب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا جھکاؤ اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو نہ ہونے کا احساس جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تو بڑا سمپل سا رستہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کا، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو کس کا اتباع کرے؟ فَاتَّبِعُونِي، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے جو ہے وہ محبت کرے گا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس کا رستہ ہمیں فالو کرنے کو کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ جو ہے وہ فالو کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کا رستہ ہمیں کہا گیا۔ تو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ دنیا میں بھی، میں دنیا کی اگزامپل دے رہی ہوں، دنیا میں اگر آپ کسی کو جاننا چاہتے ہیں، کسی کے آپ کے کوئی پروپوزل ہوتا ہے، کوئی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں لوگ ان سے کوئی کلوز کون ہے، وہ اس کا فرینڈ ہے، اسے پتا کرو، یا اس کے جو ان کے کوئی کلوز رشتے دار ہیں کسی کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ کیا ہے۔ تو جو لوگ بھی جو کلوز ہوں گے ان سے آپ پتا کریں گے کہ کیا کسی پرسن کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ خالی خلی دعوے کرنے والوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اگر میرا پتہ کرنا ہے، میری طرف آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہیں، جو سب سے زیادہ جو قریب ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا رستہ ہے۔ ان کے قدموں پہ چلنا، جو سب سے زیادہ مقرب ہے، جو سب سے زیادہ کلوز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بہتر جانتے ہیں، اور ان کی جو عاجزی ہے، ان کی جو ہیوملٹی ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے۔ جو کھڑے رہتے تھے راتوں کو، اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ آپ کے تو تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ کھڑے رہتے ہیں تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، تو کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ آپ یہ سوچیں نا، ہم جاتے ہیں، ہمیں خوشخبری، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سچ ہوگی کہ جب آپ عمرہ کرتے ہیں، جب آپ حج کرتے ہیں تو تمام گناہ انسان کے جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنی دوبارہ سے اس نے ایک جنم لیا ہو۔ تو ہم تو بڑے آلریڈی سمجھتے ہیں کہ جیسے بے شک ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ انسان کے اچھا ظن ہونا چاہیے، لیکن سبحان اللہ جو اللہ کے جو مقرب ہیں، کبھی بیٹھ کر ان کی زندگی کو آپ سوچیں، ان کو دیکھیں، ان کے لیے کبھی کوئی چیز انف نہیں تھی جن کو گارنٹی دے دی گئی تھی کہ آپ کے تو تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، آپ تو سب سے عظیم ترین مقام پر ہیں، جو حبیب اللہ ہیں، وہ ان کو کیونکہ وہ اللہ کے مقرب تھے، وہ اللہ کے سے سب سے زیادہ قریب تھے، تو اللہ تعالیٰ کا جلال بھی سب سے زیادہ جو تھا، اس کی ہیبت بھی سب سے زیادہ تھی، اور اللہ تعالیٰ کا جمال بھی جو تھا وہ سب سے زیادہ ان کے لیے عیاں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا رستہ جو تھا ان کے لیے ایک شکر کا اور عاجزی کا رستہ اس طرح سے تھا کہ جو انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، اور وہ راتوں میں کھڑے ہو کے روتے رہتے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ اس کی ذات اس قدر بڑی ہے، اس کی ذات کے اس قدر احسانات ہیں کہ میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا، تو کھڑے ہوتے ہوتے ان کے پیر جو تھے سوج جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن آپ جو تھے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں ایک دعا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں کور کرنا چاہ رہی تھی، اور جسے میں اکثر میں یہ دعائیں جو میں سوچتی رہتی ہوں رات میں، یا کبھی میں سوچتی رہتی ہوں، تو مجھے
ان دعاؤں کی جو ہے نا وہ گہرائی یہی سمجھ آتی سب سے بڑی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے مقرب تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ دیکھا تو آپ رات میں نہیں تھے, تو I started looking for him with my hand, تو ہاتھ انہوں نے بستر میں ایسے ٹٹولا. My hand touched his feet and they were, کیونکہ بہت چھوٹا حجرہ تھا, ہماری طرح تو نہیں نا کہ ہمارے جیسے گھر تھے, اتنا حجرہ تھا کہ ایسا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عائشہ کو اپنے پیر جو تھے وہ ہٹانے پڑتے تھے رات میں کہ وہ عبادت کرنے کی جگہ بن سکے. تو یہ تھا, لیکن اللہ کی رحمتیں اس قدر وسیع تھی کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس حجرے میں. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ان کے پیروں پہ ہاتھ لگایا تو وہ they were held upright. مطلب کیا اس کا مطلب ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سجدے میں تھے بلکہ ان کے پیر کی, جسے کہتے ہیں نا انسان جب آپ کے تمام جو اعضاء ہوتے ہیں ہاتھ کی جب ریلیکس نہیں ہو, اور جب انسان میں کوئی ایک ٹینس ہوتا ہے, انسان کی ایک حالت ہوتی ہے, تو آپ کے تمام, جیسے آپ دیکھیں کبھی آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھے گا کہ آپ کے ہاتھ پیر جو ہوتے ہیں وہ بڑے کلینچنگ فسٹس ہوتی ہیں, یا پھر دانت انسان اپنے کلینچ کر رہا ہوتا ہے تو ایک ریلیکس والی فیلنگ نہیں ہوتی. تو یہ وہ والی کیفیت ہے جس میں انسان کی تمام حواس جو ہیں وہ بیدار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سجدہ کر رہے تھے اور وہ ایک دعا پڑھ رہے تھے. آج ہم وہی جو ہے دعا میں آج کور کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے, ابو داؤد, ابن ماجہ, النسائی, ترمذی, تو یہ کئی جگہ پر جو ہے یہ دعا آئی ہے, اور یہ بہت ہی عظیم دعا ہے, بہت ہی عظیم دعا ہے, اور اس کے بڑے لیولز ہیں. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے اور ڈفرینٹ لیولز ہیں پناہ کے. تو لیٹس ڈو اٹ ون بائی ون. نمبر 1 ہے اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک, کہ یا رب I seek refuge with your pleasure from your anger. کہ سب سے پہلی جو چیز جو ہے کہ یا رب میں پناہ مانگتی ہوں یا پناہ مانگتی ہوں کس میں, آپ کی رضا میں, من سخطک, کہ آپ کی ناراضگی سے. اب رضا کیا ہوتی ہے؟ رضا کا مقام جو ہے وہ سب سے ہائیسٹ مقام ہے. اللہ کی رضا جو ہے, اللہ کا رضوان جو ہے, اللہ تعالیٰ کا پلیجر. تو جسے کہتے ہیں نا کہ جو بندہ جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جو راضی ہوتا ہے, وہ اللہ کی رضا جو ہے, جو اللہ کی جو ول ہے اس کو جو سبمٹ کرتا ہے, جو اس طریقے سے سبمٹ کرتا ہے کہ اپنی جو رضا ہوتی ہے, اپنی جو اس کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ کی محبت جو ہوتی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی جو محبت ہوتی ہے نا, جو سب سے بڑی محبت, جو ہائیسٹ محبت ہوتی ہے, اس پہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اپنے آپ کو, اپنی جو کچھ بھی ہے, ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا کہ یہ ڈریمز, میرا یہ تھا, میری تو زندگی کا یہ اسکرپٹ ہونا چاہیے تھا, مجھے تو میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا, اور یہ مجھے ملنا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. جو ہائیسٹ محبت ہوتی ہے نا وہ ایسی محبت ہوتی ہے کہ انسان اپنی رضا کو جو ہے وہ بیچ دیتا ہے, اپنے نفس کو اللہ کے لیے بیچ دیتا ہے, اور اس کے لیے اللہ کی رضا جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی, سب سے جو ہے وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہو جاتی ہے, سب سے اہم چیز ہو جاتی ہے. یہ بڑی کامن سی بات ہے. اگر آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا, دنیا میں بھی بہت زیادہ محبت ہوتی ہے, تو آپ کو کوئی بہت وہ نہیں چاہیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈانٹے یا آپ کو خط لکھے یا آپ کو ٹیکسٹ کرے. جو سچی محبت کی جو سب سے بڑی جو گارنٹی ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے لوگ آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے جان جاتے ہیں. جس سے آپ کو شدید محبت ہوتی ہے نا, اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ this person is not happy with me یا کیا. تو پھر آپ سوچتے ہیں کیا بات ہے, کوئی بات میں تمہارا دل تو نہیں دکھا. مطلب جو بہت زیادہ آپ سے جو محبت کرتے ہیں نا, ان کو ان کی نظریں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کی روح کی گہرائیوں تک جو ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کس چیز سے کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کو آپ کا دکھ نظر نہیں آتا تو بعض اوقات جو ہوتا ہے پھر دوسرا انسان کہتا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی بھی جو ہے کیا ضرورت, کوئی ضرورت نہیں ہے, کہ اگر آپ محسوس نہیں کر سکتے. تو ہائیسٹ لیول آف محبت جو ہوتی ہے نا وہ بڑی انٹویٹیو ہوتی ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سوچیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے اللہ کے قریب ہے، قرب میں ہے، اور ان کے لیے جو ہے، ان کے لیے ہر حال میں، ہر صورت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرا رب مجھ سے راضی رہے، میرے رب کی رضا جو ہے، میرے رب کی یہ محبت کی جو ہے ہائیسٹ مقام یہ ہے کہ میرا رب کی رضا مجھے چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رب میں آپ کی رضا میں، آپ کی خوشنودی میں پناہ لیتا ہوں من سخطک، کہ آپ کی ناراضگی نہیں مجھے گوارا، مجھے میں من از فرام سخطک کا کیا کیا مطلب ہے کہ آپ کی ناراضگی، کہ یا رب مجھے آپ کی ناراضگی نہیں چاہیے، میں آپ کی رضا میں جو ہوں میں پناہ لیتا ہوں، آپ کے پلیجر میں جو ہوں پناہ لیتا ہوں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے آپ ایپل آف دی آئی ہوتے ہیں، کسی کے آپ نظر میں رہنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں کسی لحاظ سے بھی جو ہوں آپ کی نظر سے دور ہو جاؤں۔ میرے لیے جو ہے تمام تر تکلیفیں اپنی جگہ پر ہیں، تمام تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹرائلز کی کمی نہیں، سب سے زیادہ ٹرائل ہیں، لیکن تمام چیزیں ہیں، لیکن ایسا نہ ہو یا رب کہ میں آپ کی نظروں سے محروم ہو جاؤں، کیونکہ یہ ٹرائل میں جو ہوں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر میں آپ سے دور ہو جاؤں، یہ چیز کی مجھ میں جو ہے نہیں ہے، اور میری اور جلال اللہ کا ایسا ہے، اللہ کا مقام، اللہ تعالیٰ کا جو اسٹیچر ہے، وہ کبرہ تکبیرہ، جو اللہ کی تکبیر بیان کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے والے، کہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر جو ہے ہم چلے جائیں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بیٹھ جائیں، جا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کریمی کا واسطہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ یا رب آپ کی رضا میں، آپ کی خوشنودی میں پناہ لیتا ہوں آپ کی ناراضگی سے۔ پھر دوسری کیا ہے؟ وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ۔ معافاتی کا کیا ہوتا ہے کہ معافاتی کا ہم کہتے ہیں نا معاف کر دو، کہ مجھے یا رب آپ سے آپ کی معافی چاہیے، من عقوبتی کا، عقوبتی کا کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹ، اللہ کی سزا۔ عقوبتی کا ورڈ کس سے آتا ہے کہ عقب جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ان اللہ شدید العقاب، عقاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں نا تو اس کی کانسیکوینسز ہوتی ہیں، something that follows۔ یہ جو اٹ از ڈرائیو فرام دا ورڈ دیٹ از فار، یہ جو ہماری ہیلز ہوتی ہیں، جو ایڑیاں ہوتی ہیں نا پیر کی، انہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو آپ چلتے ہیں تو سب سے پیچھے ایڑی آتی ہے نا، ہیلز آپ کی سب سے پیچھے ہوتی ہیں، آگے آپ کا پورا پیر ہوتا ہے۔ تو ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں وہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا آگے بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو کانسیکوینسز ہوتی ہیں، اس کی جو کانسیکوینسز ہوتی ہیں کہ اس گناہ کی، وہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہوتی ہیں اس کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، اس کی تعاقب میں ہوتی ہیں، جیسے سائے کی طرح جو ہوتے ہیں گناہ کے پیچھے اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی سزا ہوتی ہے۔ سو وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، کہ یا رب میرے، اب یہ سیکنڈ لیول ہے کہ ہم جب دنیا میں غافل ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سے ہم دور ہوتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہم جو دور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، منہ سے ہماری کسی کی غیبت نکل جاتی ہے، جو مرضی آئے ہم کہہ جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہوتا ہے، کہ ہم، اللہ تعالیٰ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو وَبِمُعَافَتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، کہ یا رب کہ میرے گناہوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے، یہ اب میرے تعاقب میں ہے، ان کے گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ میرے تعاقب میں ہیں، تو یا رب میں آپ سے پناہ لیتی ہوں آپ کی معافی میں، آپ مجھے معاف کر دیجئے یا رب، کیونکہ آپ عفو ہیں، آپ جو ہیں غفور ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ تو آپ کی معافی میں میں جو ہوں یا رب پناہ لیتی ہوں کہ مجھ پہ جو ہے رحم کر دیجئے، یہ گناہ جو ہے میری اپنی غلطیاں جو ہیں، میری اپنی خطائیں جو ہیں میرے تعاقب میں ہیں، ان کی گناہ جو ہے یہ مجھ پہ چمٹے ہوئے ہیں، ان کے اندھیرے جو ہیں وہ مجھے فالو کر رہے ہیں۔
تو یا رب آپ کے چہرے کے نور میں پناہ لیتی ہوں، آپ کی رحم میں پناہ لیتی ہوں، آپ میرے مالک ہیں کہ آپ مجھے پناہ دے دیجئے، ورنہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مجھے پیچھے سے آ رہی ہیں اور یہ میرا گلا دبوچنے کے لیے اور یہ مجھے ختم کر دیں گی۔ تو یہ سیکنڈ لیول آف دا دعا ہے، وہ یہ معافتی کا من عقوبتی کا، اور پھر اس کے بعد تھرڈ لیول کیا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، کہ یا رب میں آپ سے آپ کی رضا میں، جو آپ کے پلیجر میں پناہ لیتی ہوں، آپ کی ناراضگی سے۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کی معافی میں پناہ لیتی ہوں یا رب، من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور میں پناہ لیتی ہوں آپ میں، آپ سے۔ I seek refuge in you from you۔ کیا دعا ہے یہ! کوئی دعا ہے؟ یہ کوئی اللہ کا مقرب ہی ہے جو ایسی دعا کر سکتا ہے؟ ہم بڑے دور ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم ان چیزوں کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کوئی اللہ کا مقرب ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہمیں سکھا گیا کہ سلیقہ کیا ہے اللہ کو پکارنے کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سمجھا ہی ہمیں یہ بات کہ اللہ کا جلال جو ہے، اللہ کا جلال ایسا ہے۔ آپ سوچیں ایک کوئی چھوٹی سی ہمیں چنگاری آپ آگ کی لگ جائے تو ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے۔ آپ سوچیں سورج کو، آپ دیکھیں سورج اگر گر جائے اگر ہم پر، تو کیا اس کی سورج کی کوئی تپش برداشت کر سکتا ہے؟ اب آپ سوچیں جو سورج کو بنانے والا ہے اس کا کیا جلال ہوگا، اور جس نے کتنے سورج بنائے اور کتنے آسمان بنائے اور کتنے ستارے بنائے، کیا اس کا جلال ہوگا؟ کوئی اللہ کے جلال کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے کوئی جلال کا اندازہ کر سکتا ہے؟ جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قوت دی ہے اور ہم اس قوت کو لے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو بے شک ہم بڑے دور ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ہم بہت دور آ چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی قرب کی طرف جانے کا سفر تو ہمارا رک ہی جاتا ہے نا وہیں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو سب سے بڑے مقرب ہیں وہ تو اللہ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے جمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور قرآن میں سورۃ الانعام میں کی آیت ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، کہ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس میرے بندے آئیں جو میری آیات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اوپر سلام ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر کیا چیز جو ہے پرسکرائب کی ہے، اپنے اوپر کیا چیز لکھی ہے، رحمت لکھی ہے، رحمت لکھی ہے، کہ جب کوئی تم ان میں سے غلطی سے جہالت میں جو ہے گناہ کا ارتکاب کر لے، اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے، فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور وہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو کیا چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ اپنے اوپر اس نے رحمت لکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ I seek refuge in you from you، یا رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ سے پناہ مانگتا ہوں، آپ میں پناہ مانگتا ہوں، تو اس بات کا واسطہ دیا گیا کہ یا رب آپ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے، آپ نے خود بتایا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے۔ میں اس رحمت کی چھاؤں میں آنا چاہتا ہوں یا رب، آپ نے جو اپنے اوپر رحمت لکھی، ورنہ آپ کا جلال تو ایسا ہے کہ تمام دنیا کو ایک فریکشن آف اے سیکنڈ میں لپیٹ کر ختم کر دے، یا آسمان جو ہے زمین پر گر جائے۔ میری کیا حیثیت، کیا میری کوئی کیا قدر ہے کہ میں آپ کی طرف جا سکوں، لیکن آپ نے ہی تو بتایا کہ آپ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے، تو میں آپ میں ہی پناہ لیتا ہوں، آپ سے پناہ لیتا ہوں، آپ میں پناہ لیتا ہوں، آپ سے پناہ لیتا ہوں، کہ آپ ہی میں پناہ لیتا ہوں، آپ سے پناہ لیتا ہوں۔ کس قدر عظیم بات ہے یہ، کس قدر عظیم بات ہے یہ کہ جس کی محبت حاوی ہوتی ہے تو اس کی ناراضگی کا خوف بھی جو ہے، یہ پرفیکٹ بیلنس ہے بٹوین فیئر اور ہوپ کے، اور کس نے ہمیں سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو لاسٹ پورشن ہے دعا کا وہ کیا ہے کہ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک،
کہ یا رب I cannot count your praises, you are as you have praised yourself. کہ یہ اللہ کا جلال ایک طرف میں دیکھتا ہوں اور پھر میں اللہ کا جمال دیکھتا ہوں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں حمد اس طرح سے، آپ کی حمد تو آپ ہی جان سکتے ہیں، آپ کی حمد تو آپ ہی جان سکتے ہیں، اس کا کیا میگنیٹیوڈ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، کیا اللہ کا جمال ہے، کیا اس کی رأفہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہے. وہ تمام آپ کی جو آپ لطیف ہیں اور آپ خبیر ہیں اور آپ عزیز ہیں اور آپ جو ہے حلیم ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، آپ کی جو تمام تعریفیں ہیں میں نہیں جان سکتا، وہ تو آپ ہی جانتے ہیں، آپ کو آپ ہی جان سکتے ہیں. میں کبھی جو ہے وہ نہیں جان سکتا. You are as you have praised yourself. آپ وہ ہیں جو اس میں جو آخری جو آیت ہے انت کما اسنیت علی نفسک، آپ جو ہیں انت یو کما اسی طرح سے ہے کہ اسنیتا، کہ جس طرح سے آپ نے اپنی ثنا بیان کی علی نفسک، اپنے اوپر، کہ آپ ہی اپنے آپ کو جانتے ہیں، کوئی انسان جو ہے آپ کو جان ہی نہیں سکتا. یہ جو ہے یہ مقام ہے سب سے بڑے مقرب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اس کا جلال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو جلال ہے وہ اس قدر حاوی ہے کہ نظر نہیں اٹھتی کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں راتوں کو اٹھ کے سجدے کے اندر، آپ یہ دعا کر رہے ہیں راتوں کو سجدے میں اٹھ کر، اور آپ اللہ کی تعریف بیٹھے ہیں اور آپ کے کوئی حد نہیں ہے کہ میں کسی طریقے سے، میں نہیں جانتا کہ آپ کی تعریف کس طرح سے ادا کر سکوں، میں نہیں جانتا کہ میں آپ کے جلال کو جب میں دیکھتا ہوں تو سوائے اس کے کہ میں آپ ہی کی ذات میں آپ سے جو ہے وہ پناہ لے سکوں. تو یہ جو تھی یہ آج کی دعا تھی جو میں کور کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ تعالی I think I'll stop here.